हेलो दोस्तों। आपको मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू रोमांटिक स्टोरी में खुश आमदीद। स्टोरी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि आपको रोज़ाना की बुनियाद पर मेरे इस चैनल पर रोज़ाना की इस तरह की रोमांटिक स्टोरीज़ बल्कि इससे भी अच्छी और बेहतरीन किस्म की स्टोरीज़ मिलेंगे। उम्मीद है कि आपको इस तरह की स्टोरीज़ किसी और चैनल पर नहीं मिलेंगी। तो आपका मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का शुक्रिया। आज की स्टोरी के बारे में बताता चलूं कि ये स्टोरी अब्दुल नामी नौजवान लड़के की है जो कि इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर है। इस स्टोरी का उन्वान है मेरी पड़ोसन आंटी साइमा। अब्दुल का, जैसे कि मैंने बताया, कि इस्लामाबाद में घर है, वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ रहता है। इनके पड़ोस में एक और पठान फैमिली रहती है जो कि सवाबी से ताल्लुक़ रखती है। उस पठान फैमिली में कुल 4 अफराद हैं। एक साइमा आंटी और उनके एक शौहर ज़हीर और उनके 2 छोटे-छोटे बच्चे। ये कहानी भी साइमा आंटी और पड़ोस में रहने वाले अब्दुल नामी नौजवान लड़के के गिर्द घूमती है। इन दोनों में किस तरह से ताल्लुकात बनते हैं, किस तरह से दोस्ती होती है और ये दोस्ती कहाँ तक जाती है और आगे क्या कुछ होता है। बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है जो कि हम इस मुकम्मल वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। ये स्टोरी खुद अब्दुल नामी नौजवान लड़के की ज़बानी है। दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल है और मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ। मेरे घर के पास एक पठान औरत साइमा अपने शोहर ज़हीर और 2 बच्चों के साथ रहती है। साइमा की उम्र 37 साल थी और वो बहुत खूबसूरत औरत थी और सवाबी की रहने वाली थी। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि पठान फैमिली को अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा हुस्न दिया है और इनकी औरतें तो बेहद हसीन होती हैं। साइमा भी उन्हीं में से थी। चढ़ती जवानी, यानी कि ज़्यादा उम्र नहीं थी, 37 साल। इस उम्र में औरत अपने जौवन पर होती है। जो हुस्न, जो निखार, जो चढ़ाव आता है वो बहुत ही बेहतरीन किस्म का होता है और यही मर्दों की कमज़ोरी होती है। तो अब्दुल बताता है कि वो बहुत खूबसूरत थी और सवाबी की रहने वाली थी और वो अक्सर ही उनके घर आती जाती रहती थी और उनकी मेरी अम्मी के साथ बहुत पक्की दोस्ती थी। ये भी तय है कि औरतों की आपस में दोस्ती बहुत जमती है, क्योंकि उनके गिले शिकवे, एक दूसरे के साथ अपने राज़ो नियाज़ और ये बातें आपस में चलती ही रहती हैं। तो इसलिए साइमा का अब्दुल की अम्मी के घर आना जाना था। रोज़ाना उसके पास महफ़िलें लगाना, अपने घर की बातें करना और उनसे उनकी बातें सुनना। साइमा का शौहर, जिसका नाम ज़हीर है, औरत को अपने शौहर से बहुत सारी तवक्कुआत होती हैं जिसके साथ वो अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारती है। लेकिन यहाँ पर मामला उल्टा है। ज़हीर बज़ाहिर तो उसका शौहर है, उसके घर का हिस्सा है, लेकिन यह कि वो उसे बिल्कुल भी खुश नहीं रख पाता। उसकी वजह यह है कि एक तो वो नशाई है, नशा करता है और शराब का नशा, जिसकी वजह से वो अपने होशो हवास में नहीं रहता। वो अक्सर ही साइमा पर जुल्म ढहाता है। गालम गलौज करना और उसका रोज़ का मारना उसका मामूल है। तो इसलिए साइमा अपने शौहर ज़हीर से तंग थी, उसके रवैये से तंग थी, क्योंकि औरत गरीबी बर्दाश्त कर लेती है और भूख बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन जो जब अपनी वो बुनियादी ख्वाहिशात से महरूम रहे, ये उससे बर्दाश्त नहीं होता। और यही ताल्लुक़ ज़हीर का साइमा के साथ भी था। वो बुनियादी ज़रूरियात से महरूमी का शिकार थी। एक दिन साइमा अब्दुल के घर बिरयानी देने आई। उस वक़्त घर पर कोई नहीं था और मैं घर पर अकेला था और छत पर वर्जिश कर रहा था। साइमा ने मुझे बिरयानी पकड़ाई और मुझसे अम्मी के मुताल्लिक़ पूछा। मेरी अम्मी का नाम नसरीन है, कि नसरीन कहाँ गई है। तो मैंने जवाब में कहा कि वो बाज़ार गई हुई हैं, कोई सौदा सर्फ लेना है, थोड़ी देर में आती होंगी। जब तक आप यहाँ पर बैठिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेकर आता हूँ। मैंने उनको सोफ़े पर बिठाया और मैं खुद नीचे फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक लेने चला गया। थोड़ी ही देर में मैं कोल्ड ड्रिंक लेकर साइमा आंटी के सामने हाजिर खिदमत हुआ और 2 गिलास बनाए। एक गिलास मैंने उनको दिया और एक खुद अपने लिए निकाल लिया। साइमा आंटी ने कोल्ड ड्रिंक पीना शुरू की और साथ साथ मुझसे बातें भी करती रही, यहाँ वहाँ की बातें।
دوستوں میرا سائمہ پہ شروع سے دل اٹکا ہوا تھا، لیکن مجھے کوئی ایسا موقع میسر نہیں تھا کہ جس سے میں بات آگے بڑھا سکوں۔ لیکن اب موقع خود چل کر میرے پاس آیا تھا، اور اس لیے یہ موقع میں ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ سائمہ خود بھی زندگی میں تنہائی اور محرومی کا شکار تھی، اسے بھی کسی کے ساتھ کی، کسی کی توجہ کی، کسی کے پیار کی ضرورت تھی۔ اس کے لیے بھی یہ موقع بہترین تھا۔ اس نے مجھ سے یہاں وہاں کی باتیں کی، اور پھر باتوں ہی باتوں میں اس نے مجھ سے بولا، کیونکہ اس نے مجھے ورزش کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو کہنے لگی، کیا ہوا عبدل، بہت جان بنا رہے ہو، باڈی بھی بہت خوبصورت بنا لی ہے، کیا کوئی گرل فرینڈ بنائی ہوئی ہے یا نہیں؟ میں نے ان سے مسکرا کر کہا، کہاں سائمہ آنٹی، اگر کوئی آپ جیسی خوبصورت ملے تبھی بات بنے گی، ورنہ نہیں۔ سائمہ نے اس کے منہ سے یہ بات سن کر حیرت زدہ لہجے میں کہا، اچھا تو کیا میں خوبصورت ہوں؟ در حقیقت وہ خود بھی اس جملے کی منتظر تھی کہ عبدل کی طرف سے کوئی ایسا جملہ ہو جو اس کے دل کو چھو جائے۔ تو عبدل نے کہا، کیوں نہیں، آپ تو بے حد خوبصورت ہیں۔ بدقسمتی ظہیر کی ہے کہ وہ تو پاگل ہے جو آپ کو مارتا پیٹتا ہے، آپ پر ظلم کرتا ہے۔ آپ جیسے کے ساتھ تو اس طرح کا سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ کاش کی قسمت میری ہوتی اور تم میری قسمت میں ہوتی۔ تو سائمہ کہنے لگی، کیا کر سکتے ہیں، یہ تو قسمت کا کھیل ہے، اور اب تو میری اس سے شادی ہو چکی ہے، وہ میری زندگی کا حصہ ہے، اب اس کے ساتھ مجھے اپنی عمر گزارنی ہے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں، مجھے اس کے ساتھ رہنا ہے۔ تم تو ابھی کنوارے ہو، تم کوئی اپنی عمر کی لڑکی سے دوستی کر لو اور اس کے ساتھ سیٹ ہو جاؤ۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، لڑکیاں تو بہت ہیں، اور جس کی طرف ہاتھ بڑھاؤں وہ مجھے امید ہے منع نہیں کریں گی، میرا کام بن جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ مجھے کچھ بڑی عمر کی عورتوں میں دلچسپی ہے، میں اس طرح کی پسند کرتا ہوں جیسے کہ آپ۔ وہ پھر مجھے غور سے دیکھنے لگی اور بولی، اچھا تو کیا تم مجھ سے دوستی کرو گے؟ میں نے کہا، ہاں ضرور کروں گا، اگر آپ ہاتھ بڑھاؤ تو انہوں نے کہا، ٹھیک ہے دوستی تو میں کر لوں گی، لیکن ایک شرط ہے کہ دوستی آپ کو پکی کرنی ہوگی، پھر پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، تو پیچھے ہٹنا کون چاہتا ہے؟ جب آپ جیسی دوست ہو تو کوئی بھی پیچھے ہٹنا نہیں چاہے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ شروع میں تو سب یہی بولتے ہیں، لیکن بعد میں اپنا ارادہ بدل لیتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ میں نے کہا، میں ان میں سے نہیں جو پیچھے ہٹ جائے، میں آخری دم تک دوستی کو نبھاؤں گا، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ انہوں نے بولا، ٹھیک ہے تو میں آزما کے دیکھ لوں گی۔ انہوں نے مجھے اپنا نمبر دیا اور کہا، ٹھیک ہے ابھی تو میں جا رہی ہوں، میرے اگلے میسج کا انتظار کرنا، میں تمہیں بلاؤں گی اور پھر لگ پتہ جائے گا کہ تم اپنی بات میں کتنے پکے ہو۔ میں دل ہی دل میں بہت خوش ہوا اور وہ اپنے گھر چلی گئی۔ پھر اس کے بعد اگلے دن رات کے 11 بجے ان کا میسج آیا، کہا کہ اب آپ کی دوستی کو آزمانے کا وقت آ چکا ہے کہ اپنی بات میں کتنے پکے ہو، آ جاؤ میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، میں نے دروازہ کھول دیا ہے، آرام سے آنا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے فکر مت کرو، میں ابھی پہنچا۔ میں جلدی سے تیار ہوا، نئے کپڑے پہنے، پرفیوم وغیرہ لگائی تاکہ اس کو امپریس کر سکوں، اور فوراً دبے پاؤں گھر سے نکلا، اور ان کے پاس میں ہی گھر تھا تو جا پہنچا، آرام سے ان کا دروازہ کھولا، وہ وہیں سامنے کھڑی ہوئی تھی اور مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ آتے کے ساتھ انہوں نے مجھے قریب بلایا اور ماتھے پر بوسہ دیا اور دروازہ آہستہ سے بند کر کے مجھے بیڈ روم میں لے گئی، اور مجھے بیڈ روم پہ بٹھانے کے بعد خود کچن میں گئی، وہاں سے کچھ لوازمات، بسکٹ وغیرہ، چائے وغیرہ بنا کر لے کر آئی اور میز پر رکھ دیے۔ ہم دونوں نے اس میں سے تھوڑا تھوڑا لیا اور کھانے لگے، اور وہ مجھ سے یہاں وہاں کی باتیں کرتی رہی اور پوچھتی رہی، اب بتاؤ تم کیا کرو گے؟ میں نے تو اپنا وعدہ پورا کر لیا، تمہیں یہاں بلایا، اب تمہاری باری ہے کہ تم اپنا وعدہ وفا کرو۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے آپ اس چیز کی فکر ہی مت کریں۔ اور دوستوں اس کے بعد آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ آگے کیا ہونا تھا۔ جو جو اس کی محرومیاں تھیں، جو اس کی تنہائیاں تھیں، میں نے ان کو ختم کرنے کا مکمل ارادہ کر لیا تھا، اور اس کی توقع سے زیادہ میں نے اس کو سکون، اس کو تسلی اور دلاسا دیا۔ وہ رات میری وہیں پر گزری۔ سائمہ بہت خوش ہوئی اور کہا، اب دوستی ہماری خوب جمے گی، تم میرے مطلب کیا ہے؟
بندے ہو۔ اور اس طرح پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس رات میں نے سائمہ سے کہا کہ آپ کا شوہر سو رہا ہے تو ذرا آرام سے، کہیں وہ اٹھ نہ جائے اور ہمارے لیے مصیبت نہ بن جائے۔ اس نے کہا تم اس کی فکر چھوڑ دو، وہ جب پی کر سوتا ہے تو پھر کبھی نہیں اٹھتا جب تک صبح نہ ہو۔ آج بھی اس نے پی ہوئی ہے اور وہ صبح سے پہلے نہیں اٹھے گا، تو اس لیے ہمیں وہ موقع بہت اچھا ملا اور ہم نے خوب انجوائے کیا۔ اور اس کے بعد تو دوستو یہ سلسلہ چل پڑا۔ وہ اکثر مجھے میسج کرتی اور میں فوراً ان کے گھر پہنچ جاتا اور پھر جو ہونا ہوتا وہ ہوتا۔ اب سائمہ اس چیز سے مطمئن ہو گئی تھی کہ چاہے اس کا شوہر اس کو توجہ دے نہ دے، لیکن کوئی اور اس کو توجہ دینے والا مل گیا تھا اور وہ عبدل کی شکل میں تھا۔ اور اسی طرح عبدل اور سائمہ کی زندگی خفیہ راز کے تحت گزر رہی تھی۔ تو دوستو آج کی سٹوری یہیں پہ ختم ہوئی کہ کس طرح میں نے اس سٹوری میں بتایا کہ سائمہ اور عبدل کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے کیا کچھ کیا۔ تو دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ مزید دلچسپ سٹوریز کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ شکریہ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔